رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلے احکام تجارت، اس کا اگلا ایپیسوڈ لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ابتداً برکت کے لیے درود شریف کی فضیلت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نبی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے، جنہیں معلوم ہے کہ مدنی چینل کا یہ سلسلہ انڈسٹری، ٹریڈ، کامرس، پروفیشنز اور ڈیفرنٹ قسم کی ڈیلز کو، یعنی صنعت، تجارت اور مختلف پیشے یا مختلف ہمارے درمیان ہونے والے سودوں کو شریعت مطہرہ کی روشنی میں کور کیا کرتا ہے، اور ان ڈیفرنٹ ٹرانزیکشنز کو، ان سودوں کے ضمن میں ہمیں جو الجھنیں ہوتی ہیں، ہمیں جو معلومات چاہیے ہوتی ہیں، شرعی رہنمائی ہمارے دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب الحمدللہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں ہماری فرمایا کرتے ہیں۔ چلیے مفتی صاحب سے آپ کی بات کرواتے ہیں بذریعہ مدنی چینل، اور پھر میرے ذہن میں ایک سوال ہے، وہ میں نے مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اور بڑا ہاٹ سوال ہے، کیونکہ انڈسٹری کے اندر اس موضوع سے متعلق ورکشاپس بھی ہوتی رہتی ہیں، ٹریننگز بھی ہوتی رہتی ہیں۔ میں ذرا دوسرے جہد سے پوچھوں گا، شریعت مطہرہ کی روشنی میں پوچھوں گا۔ پہلے آئیے دو باتیں مفتی صاحب سے کر لیتے ہیں۔ اہلاً و مرحباً۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاء اللہ، خیریت سے مفتی صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔ ابتداً میں چاہوں گا کہ جو میرے ذہن میں سوال ہے پہلے میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور ایک موضوع سے متعلق کچھ مخصوص معلومات، ابتدائی معلومات ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے ذہن میں آ جائیں، میرے بھی ذہن میں آ جائیں، اور بنیادی معلومات بھی سوال کا دروازہ کھولتی ہیں، اویئرنیس ظاہر کریٹ ہوتی ہے، شعور کی سطح بلند ہوتی ہے، اور ذہن کو جہت ملتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ بھی ایک موضوع ہے، اس پر بھی کام ہونا چاہیے، یا میری معلومات میں اضافہ ہونا چاہیے۔ فیملی بزنس جو ہے، خاندانی کاروبار جو ہوتے ہیں، یہ پاکستان میں میرا خیال ہے اچھا خاصا پریویلنگ قسم کا ماڈل ہے، ایسا یعنی طریقہ ہے جو بہت رائج ہے، اور لوگ کاروباری انداز سے منسلک ہوتے ہیں، پھر جو صاحب کاروبار ہوتے ہیں ان کا انتقال ہو جاتا ہے، وصال پا جاتے ہیں، تو پھر وہ کاروبار ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے۔ آپ کی تو ظاہر ہے اسپیشلٹی ہے یہ فیلڈ کی، ٹریڈ کامرس وغیرہ کی، تو آپ کو تو بہت سارے ڈائنامکس معلوم ہوں گے، بہت ساری چیزیں معلوم ہوں گی کہ عموماً شروع میں کس طرح سے چل رہا ہوتا ہے کام کاج، اور پھر جب یہ مرحلہ آتا ہے کہ صاحب کاروبار دنیا سے جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر کیا معاملات درپیش ہوتے ہیں، اور یہ ڈسٹریبیوٹ کیسے ہوگا، وراثت میں کیا کیا موٹے موٹے ہمیں مدنی پھول ذہن میں رکھنے ہوں گے تاکہ ہمارے ذہن میں ایسا کوئی موقع بتی چل جائے اور ہم شرعی رہنمائی ڈیٹیل لینے کے لیے دارالافتاء اہل سنت سے رجوع کر لیں اور حساسیت اس معاملے میں ہماری بڑھ جائے۔ کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی آپ کا جو سوال ہے وہ ہے خاندانی بزنس یا خاندانی جو تجارت یا جو بھی کاروبار ہوتا ہے، اس میں وراثت کے جھگڑے میں سمجھ گیا اس کا مطلب ٹھیک ٹھاک جھگڑے ہوتے ہوں گے۔ اصل میں آپ کا سوال دوسرے مرحلے پر چلا گیا، اوکے، مرنے کے بعد۔ اچھا 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 اچھا،
اس کا پہلا مرحلہ ہے زندگی میں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، ویلڈ پوائنٹ. زندگی میں جو ہے وہ اس طرح کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ جو ہے اولاد تقاضا کرتی ہے ہمارا حق دو، ہمارا حصہ دو. ٹھیک ہے، سننے کو ملتا ہے. تو جو کام باپ کا ہے، جو ملکیت، جو پراپرٹی باپ کی ہے، جی ذاتی جی ملکیت، جی 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 جی، اولاد کا اس میں کوئی حق نہیں ہے. بالغ اولاد کا کوئی حق نہیں ہے. اولاد بالغ ہونے کے بعد خود کمائے، خود کھائے، خود کفیل بنے. والد پر اس کی نان و نفقے کی ذمہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں. اب کوئی اپاہج ہو، معذور ہو تو پھر ایک الگ بات ہے. جی جی، اور بھی بات صورتیں بن سکتی ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ بعض نادانوں کو یہ بات شاید نہ ان کے اعصاب پر بجلی بن کر گری ہوگی. جو چلن ہے نا معاشرے کا، وہ آپ نے جو جملے بھی استعمال کیے، میرا حق دو اور میرے لیے کچھ نہیں کیا اور یوں ہے اور یوں ہے. ظلم اسی چیز کا تو نام ہے کہ جہاں حق نہیں ہے وہاں حق مانگنا. اوکے، یعنی اس صورت میں اولاد ظالم ہوئی. یہ ظلم کی ایک صورت ہے. تعریف تو یہ ہے وضع شیء غیر محلہ، جس چیز کا جو مقام ہے اس کو اٹھا کے دوسرا مقام میں رکھ دینا، یہ ظلم ہے. تو باپ کی ہی ملکیت ہے، جب تک اس کی سانس باقی ہے جو چیزیں باپ کی ہے وہ باپ کی ہے. اوکے اوکے، وہ تقسیم کرے نہ کرے اس کی مرضی ہے، اس پہ کوئی جبر نہیں ہے شریعت کی طرف سے بھی. دل چاہے تو بانٹ دے، بانٹے گا تو پھر کچھ قوانین ہے اس کو فالو کرے گا. اچھا، یہ تو کچھ اور فضا ہے، کسی اور طرف بات نکل جائے گی. بہتر. ہم ذرا مثبت جہت میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی وہ فیملیز، وہ والدین، وہ والد، وہ سرپرست جو یہ سمجھتے ہیں کہ میرا کاروبار ہے، میں نے جہاں سے بھی شروع کیا، میرے بچے جو ہے وہ میرا ہاتھ بٹاتے رہے، میرے ساتھ کام میں شامل رہے. ٹھیک. اور اس معاونت کی بنیاد پر میں لاکھوں سے کروڑوں میں آ گیا یا ہزاروں سے لاکھوں میں آ گیا. ٹھیک ٹھیک. تو میں چاہتا ہوں کہ زندگی میں ہی یہ جو ہے نا وہ امور نمٹا کر جاؤں، میرے مرنے کے بعد کچھ جھگڑا، کوئی اور ایسے معاملات نہ ہوں. بہت خوب، بہت خوب. اور ایک طبقہ ہے جن کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ آسان طریقے سے ہماری زندگی میں معاملات نمٹ جائیں گے تو بعد میں جھگڑے نہ ہو، جس کا جو حق ہے شریعت جو کہتی ہے جس کا جو حق ہے اس کو ملے. ٹھیک ہے. یہ ذہن وہ رکھتے ہیں. ماشاء اللہ. اور اس طرح کے ذہن رکھنے والے بہت سارے لوگ وقتاً فوقتاً دارالفتہ رہنمائی کے لیے آتے رہتے ہیں. ماشاء اللہ. اب آج اس موضوع پر جو نکات میں عرض کروں گا ان کا خلاصہ یہ ہے. جی. اس طرح کا ذہن جو رکھنے والے ہیں یا اس طرح کا ذہن رکھ کر جو اپنا مسئلہ حل کروانا چاہتے ہیں، ان کے سامنے کیا چیلنجز ہیں یا کیا ایسی دشواریاں ہیں جو ان کے اس مسئلے کے حل ہونے میں کچھ وقت لگاتی ہیں. اوکے. جن کا انہیں علم نہیں ہے، ٹیکنیکل باتیں ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں ایک چیز تو یہ شروع ہوتی ہے، پہلا جو نقطہ ہے وہ یہ شروع ہوتا ہے کہ یہ کاروبار ہے کس کا. اچھا. میرے جو بیٹے ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سارے ہی جو نا بیٹے کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بعض اوقات دو چار والد کے ساتھ ہوتے ہیں، دو چار نوکری کر رہے ہوتے ہیں یا اپنا کوئی الگ سے کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. تو والد کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ یار دیکھیں میرے یہ جو بیٹے ہیں نا، انہوں نے تو میرا ساتھ دیا ہے، یہ کام ان کی وجہ سے تو آگے بڑھا ہے. تو کیا ان کا کتنا حق ہے، صحیح، میں ان کو کتنا دوں. اچھا 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 اچھا. ایک سوال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں جو پہلا شریعت مطہرہ کا اصول ہے، اوکے، 3 سے 4 بڑے بنیادی قسم کے اصول ہیں، انہیں ہم سامنے رکھیں گے، اپنے علم میں لائیں گے، اس کے مطابق پھر ہم سوچیں گے. تو ایک تو وہ سوچ ہے جو ہماری انفرادی سوچ ہے، ہم جو سوچ رہے ہیں وہ سوچ رہے ہیں. ان اصولوں کے سامنے رکھ کے جب سوچیں گے پھر ایک کرائٹیریا نظر آئے گا، ایک بدلی ہوئی صورت نظر آئے گی اور سولوشن کی طرف چلے جائیں. پھر جب مسئلہ لے کر دارالفتہ آئیں گے تو آسانی سے حل ہوگا. ماشاء اللہ. وہ اصول یہ ہے کہ کسی کے ساتھ کام کرنے سے کوئی پارٹنر نہیں بن جاتا. اوکے اوکے. مطلب عام طور پر ہمارے کراچی کے لوگ موڑی استعمال کرتے ہیں کہ جو کیپٹل جو لگایا وہ والد نے لگایا. صحیح ہے. اس کی جہاں سے بھی ابتدا ہوئی، وہ ٹھیلے سے ابتدا ہوئی ہو، ٹھیک ہے، ہزاروں سے ہوئی ہو یا لاکھوں سے ابتدا ہوئی ہو،
نوکری کرتا ہو وہاں سے جمع کیا ہو، پھر کاروبار شروع کیا، تو جو رقم ذاتی ملکیت کی لگائی ابتدا میں والد نے لگائی، صحیح ہے، کام اسٹارٹ کیا، بیٹے کو بھی بلا لیا، چلتا رہا، بڑھتا رہا، پھیلتا رہا، بعض اوقات اور دکانیں ہو جاتی ہیں، بعض اوقات نوعیت بھی چینج ہو جاتی ہے، جی مطلب کریانے کی دکان تھی، دوسرے بیٹے کو کپڑے کی دکان کھلوا دی۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو سارا پھیلاؤ ہے یہ اس اکائی کی وجہ سے ہے جو شروع میں کیپٹل لگایا گیا تھا۔ ڈیفینیٹلی، وہ کیپٹل کس کی ملکیت تھا؟ بنیاد یہ ہے، اوکے، کیا وہ بیٹا کی نوکری کرتا تھا، اس نے بھی اپنا حصہ ملایا تھا اور وہ صحیح، حصہ بھی بطور پارٹنر کے ملایا تھا؟ صحیح، یہ بھی ضروری ہے۔ اگر تحفہ دے دیا ہو یا ایسے ہی دے دیا ہو، ایسے احساناً دے دیا ہو، والد ٹھیک، کو آ کے لوگ مطلب اولاد دے دیا کرتی ہے، جی جی، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں رکھتے بعض اوقات۔ تو چلے فی الحال تو ہم انفرادی کیس میں جاتے ہیں، والد کا ہی پیسہ تھا، تو اب جتنا بھی گروتھ ہوا ہے اسی اکائی سے گروتھ ہوا ہے، اوکے، اور وہی اکائی جو ہے وہ بنیاد ہے، اور آگے جتنی بھی شاخیں ہیں، جتنا بھی پھیلاؤ ہے، وہ والد صاحب ہی کی ملکیت ہے۔ تو شریعت مطہرہ کے قوانین یہ کہتے ہیں کہ اس صورتحال کے اندر جو کاروبار ہے وہ والد کا ذاتی ہے۔ اوکے، بیٹوں نے دن رات ایک کیا، سیلز مینی کی، لوڈنگ کی، ساتھ گئے، مشکلات جھیلی، سب چیزیں ان کی حیثیت ہیلپر کی ہے، اور انہیں صلہ تو ملا۔ ظاہر بات ہے جب اولاد ساتھ کام کرتی ہے، جیب خرچ بھی لے رہی ہوتی ہے، گھر بھی چل رہا ہوتا ہے، شادیاں بھی اسی سے ہو رہی ہوتی ہیں، شادیوں کے بعد بھی اخراجات اسی سے ہو رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک، اس ساری صورتحال میں اولاد کو پارٹنر نہیں قرار دیا جا سکتا کہ وہ پارٹنر بن گئے ہیں۔ یہ وہ غلط فہمی ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہیں۔ پارٹنرشپ کے اصول ہیں، بنیاد مطلب کہ ضوابط ہیں، معاہدے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر پارٹنر نہیں بن سکتا کوئی کسی کا۔ صحیح ہے، پھر پارٹنرشپ میں بھی بہت ساری کائنڈس ہیں، قسمیں ہیں، تو جب پارٹنرشپ ہو ہی نہیں تو آگے بات تو پہنچی آگے نہیں، والی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو بنیادی نقطہ ہم نے سنا اور بہت ساری غلط فہمیوں کا اس سے ازالہ ہو جائے گا انشاءاللہ، کہ ساتھ مل کر کام کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹے پارٹنر بن گئے۔ ورنہ تو امپلائی بھی پارٹنر ہو جائے گا۔ اب جھگڑا یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو تقسیم کرنا ہے، ہم تو چاہتے ہیں زندگی میں کوئی جھگڑا نہ ہو اور آسان طریقے سے سب معاملات پورے ہو جائیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں حل کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں آپ کے پاس دو حل ہیں، یا تو آپ انتظار کریں، انتظار سے مراد ہے جیسا چل رہا ہے ویسا چلتے رہنے دیں، ٹھیک ہے، اور جب آپ کا انتقال ہوگا تو وراثت کے قوانین کے مطابق جو پوزیشن ہوگی ورثہ میں تقسیم ہو جائے گا تقسیم ہو مال۔ جائے گی، ٹھیک ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے اگر آپ زندگی میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ 100% مال تقسیم کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ صرف میں کاروبار تقسیم کروں، گھر تقسیم نہ کروں، ٹھیک ہے، اوکے، زندگی میں اس بات کا اختیار ہے۔ اوکے، کوئی چاہتا ہے کہ میں بینک بیلنس تقسیم نہ کروں، کیش تقسیم نہ کروں، بلکہ پراپرٹی تقسیم کر دوں، یا کاروبار میں زیادہ جھگڑے ہوں گے یہ نمٹا دوں، اوکے، تو اس کو اس بات کا اختیار ہے، اپنے کل مال میں 10%، 20%، 30% جتنا چاہے وہ تقسیم کر سکتا ہے۔ اب جب تقسیم کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں تقسیم کس طرح کیا جائے گا مال؟ ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ تقسیم اس طرح کیا جائے گا، زوجہ کو تو اس میں سرکل میں شامل کرنا ضروری نہیں ہے، ان کو تو الگ کر دیا جائے۔ ٹھیک، اولاد کے تعلق سے والد پر یہ ذمہ داری ہے کہ جب وہ کوئی گفٹ دیتا ہے، یہ گفٹ ہی دینا ہوگا زندگی میں دینا، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تمام اولاد کو دے، کسی کو بھی محروم نہ کرے۔ بیٹا ساتھ کام کرتا تھا اس کو بھی دے، نہیں ساتھ کام کرتا تھا اس کو بھی دے۔ اوکے، یہ جو تحفہ ہے، تحفے کی حیثیت سے جو مال دیا جا رہا ہے اس کے عدل کا تقاضا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کے والد بھی صحابی ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، یہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے ایک باغ اپنے ایک بیٹے کو دیا، تو میری والدہ نے کہا کہ میں رضامند نہیں ہوں اس پر، اس وقت راضی ہوں گی جب نبی اکرم علیہ السلام اس معاملے پر گواہ بنیں گے۔ اللہ اکبر، کیس بارگاہ رسالت میں گیا، یہ حاضر ہوئے جا کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس طرح ایک باغ جو ہے اپنے ایک بیٹے کو دیا ہے، تو میری زوجہ کی یہ خواہش ہے کہ آپ اس پر گواہ بن جائیں۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تم نے اپنی تمام اولاد کو اسی طرح باغ دیا ہے؟ کہا نہیں،
تو آپ نے فرمایا میں گناہ کے کام پر گواہ نہیں بنتا. اللہ اکبر. دیکھیں بات چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا دار و مدار ہے نسب. نسب جو ہے اس کے اپنے حقوق ہیں. تو والد اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے زیادہ کام کیا ہے وہ ایک اور چیز ہے. تو ایک اجمالی قانون تو یہ ہے کہ سب میں برابر تقسیم کرے. اتنی گنجائش ہے کہ بیٹے کو 2 حصے اور بیٹی کو 1 حصہ دیا جا سکتا ہے. صحیح. یہ عدل کے خلاف نہیں ہوگا. بعض صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر بیٹا کوئی دینی فضیلت رکھتا ہے, مطلب اولاد میں سے کوئی بھی نیک ہے, عالم صاحب ہے, بیٹا ہو یا بیٹی ہو, جی جی, دینی فضیلت رکھتا ہے تو اس کو قدر زیادہ دیا جا سکتا ہے. ورنہ والد نے اگر تقسیم کرنا ہے تو سب کو برابر دینا پڑے گا. اوکے. اچھا, اب یہ ہوتا ہے کہ برابر دینے کی بات آ گئی, چلو راضی ہو گئے. تو اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ یہ تو ہے گفٹ. گفٹ کا یہ تقاضا ہے, صرف بول دینے سے گفٹ نہیں ہو جائے گا. اوکے. اسی وقت گفٹ ہوگا کہ جب ایک بندہ اپنا قبضہ چھوڑ کر دوسرے کے قبضے میں وہ سب چیزیں کر دے اور پھر جو ہے خود آزاد ہو جائے. صحیح. تو اب اگر گفٹ کرنے کا معاملہ آئے گا تو عملی طور پر اب گفٹ کرنا ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس طرح معاملہ کیا جائے, اور بعض لوگ نہیں چاہ رہے ہوتے کہ بیٹیوں کو بھی زندگی میں ہونے والی تقسیم سے کچھ جائے, خیر ان کی سوچ تو غلط ہے, ان کو بھی دینا پڑے گا. پھر ایک سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ہم یوں تقسیم کر دیتے ہیں تو کاروبار کا کیا ہوگا؟ کاروبار ظاہر بات ہے اکائیوں سے مل کر بنا ہوا ہے, وہ ٹوٹ جائے گا. سب کے حصے میں 10, 15, 20 لاکھ روپے آئے تو کام تو 1 کروڑ سے چل رہا تھا. 1 کروڑ کی اگر گروتھ باقی نہ رہے تو کام تو نیچے آ جائے گا. اگر 10 سال چاہیے اس کو اوپر جانے کے لیے. تو پہلے تو دیکھیں, سب اس بات کو سمجھ لیں جو بھی اس طرح کرنا چاہے کہ یہ گفٹ کے معاملات میں انتقال ملکیت کے جو تقاضے ہیں وہ کس طرح پورے ہوں گے شرعی اعتبار سے. بعض اوقات قانونی اعتبار سے تو پورے ہو جاتے ہیں, شرعی اعتبار سے پورے نہیں ہوتے. اور پھر انتقال کے بعد یہ بات آیا ہوتی ہے کہ مرنے والے کی ملکیت برقرار ہے اور یہ چیزیں وراثت میں باقی ہیں, ان کی تقسیم ہوگی. جو والد نے چاہا, جو کرنا, جو کیا وہ نافذ نہیں ہوا. تو پہلے تو اس پر انفرادی طور پر رہنمائی لے لی جائے کہ اب یہ گفٹ کے طور پر انتقال ملکیت کس طرح ہوگا. اب دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ انتقال ملکیت ہو گیا اور وہ گفٹ ہو گیا اور وہ سب اس کے مالک ہو گئے. اب اولاد کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ یار یہ کاروبار ہے اور ظاہر بات ہے کاروبار تو رن کرنا بیٹوں نے. والد نے اپنا جو ہے وہ جو ایک دینی تقاضا تھا, جو ایک اخلاقی اور معاشرتی تقاضا تھا وہ پورا کر دیا. صحیح. اس عدل کے تقاضے کے مطابق تقسیم کر دی. ٹھیک. چلے پراپرٹی کی تقسیم آسان ہے, کیش کی تقسیم آسان ہے, کاروبار کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. اب کیا کیا جائے؟ اس کا ایک حل یہ ہے کہ بہنوں کا کوئی حصہ مارا نہیں ہے, ان کو ان کا جو بھی حصہ بن رہا تھا اتنا ہی دیا گیا ہے. صحیح. تو اس موقع پر کاروبار سے ان کو الگ کر دیا جائے. انہوں نے تو کاروبار سنبھالنا نہیں ہے. صحیح. مثال کے طور پر ان کے شیئر بن رہا تھا 15 لاکھ روپے, تو بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا جائے کہ جی ہم کلوزنگ کرتے ہیں اس کام کی, اور آپ کے جو 15 لاکھ روپے ہیں یہ لے 15 لاکھ روپے, اب یہ کام بھائیوں کا ہے. اوکے. ان کا شیئر ان کو دے کے فارغ کر دیا گیا. پورا شیئر دیا, ایک پائی کا حساب لگایا گیا, کوئی مطلب ناانصافی نہیں ہوئی ہے. اوکے. اوکے. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ شیئر دینے کا طریقہ کار کیا ہوگا, اس پر بھی رہنمائی کی حاجت ہوتی ہے. اس میں بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں. شیئر دے کر فارغ کر دیا, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جی پیسے تو اتنے نہیں ہیں تو ٹھیک ہے وہ ادھار کر لیں. اوکے. آہستہ آہستہ دیتے رہیں. ٹھیک. اب یہ ہوگا کہ کاروبار کی جب آئندہ گروتھ ہوگی اور یہ کاروبار آگے بڑھے گا تو بیٹوں کے درمیان ہی کاروبار رہے گا جو عملی طور پر کاروبار سنبھال رہے ہیں. صحیح. تو ان کا یہ جو ایک خیال تھا اور ایک یہ جو ذہن تھا یار بہنیں شامل ہوں گی, پھر دوبارہ ٹوٹ پھوٹ, پھر دوبارہ 10 سال بعد جو کاروبار آگے جانا ہے, اور پھر یہ سارے معاملات, کیونکہ والد نے تقسیم کر دیا تو یہ نہیں کہ والد کا بھی انتقال بھی ہو گیا, بس اوقات وہ بھی چل رہے ہوتے ہیں, زندہ ہوتے ہیں. جی جی. اور کاروبار میں آ رہے ہوتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ ان کا معاملہ نمٹ گیا, گفٹ کے ذریعے کاروبار سیف ہو گیا, جو دینی تقاضے ہیں وہ بھی پورے ہو گئے, جس کا جو حق تھا وہ بھی پورے ہو گئے. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھائیوں کے درمیان پھر کچھ مسائل آتے ہیں,
کوئی بھائی جو ہے وہ ٹائم دے رہا ہے، کوئی نہیں دے رہا. ممکن ہے کہ بعض جو ہے وہ نوکری پیشہ ہوں، اس سرکل میں شامل نہ ہونا چاہیں، تو پھر ایک نیا فارمولہ لا سکتے ہیں. کوئی بھائی نکلنا چاہیں اس کو بھی نکال دیں، نہیں نکلنا چاہ رہے کسی اور مطلب کہ ریشو پر وہ آنا چاہیں، بھائی ٹھیک ہے یہ کام کم کر رہے ہیں تو کم ان کا نفع ہوگا. اس کے طریقہ کار ہوں گے. یہ تو میں صرف ایک آئیڈیا بتا رہا ہوں. آگے اس کے جو ہے وہ بہت سارے شاخیں اور سوالات اور چیزیں ایسی ہوں گی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو خاص طور پر خاندانی بزنس اور تجارتی جو معاملات ہیں ان میں پیش نظر رکھنی چاہیے. وراثت کے جو معاملات ہیں، خاندانی بزنس اور وراثت کے جو معاملات ہیں، اس میں جو تنازعات ہوتے ہیں، زندگی میں تقسیم کے جو خاص طور پر تنازعات ہوتے ہیں، ان کو کس طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے، اس کا میں نے ایک جنرلی طور پر ایک خاکہ بیان کیا ہے. امید ہے اس کی روشنی میں بہت سارے لوگوں کے مسائل حل ہوں گے یا حل ہونے کی طرف جائیں گے. ماشاءاللہ. مرحبا. مجھے 2 کالز جو ہیں وہ آڈیو وہ دے دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو امیمہ طاری بابن مدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. میرا احکام تجارت سلسلے میں سوال یہ ہے کہ اگر سیٹھ یہ کہتے ہوئے ملازم کو تنخواہ دے کہ یہ سود کے پیسے ہیں، میرے پاس اس کے علاوہ پیسے نہیں، اگر لینے ہیں تو لے لو ورنہ تمہاری مرضی، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ اگر وہ ملازم نہیں لے سکتا تو وہ کیا کرے؟ نیز اگر سیٹ کی رقم جو ہے مخلوط ہو، یعنی وہ حلال بھی کماتا ہو حرام بھی، اور ملازم کو یہ وسوسہ ہو کہ پتہ نہیں یہ جو تنخواہ دے رہے ہیں یہ حلال کی رقم سے دے رہے ہیں یا حرام کی رقم سے دے رہے ہیں، تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ ان کا جواب عنایت فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. مجھے ذاتی طور پر تو اچھا لگا آپ کا یہ سوال کرنا، اور اس طرح شریعت مطہرہ کے معاملے میں حساس ہونا چاہیے. نیکسٹ کویشچن شامل کرتے ہیں، پھر مفتی صاحب سے رہنمائی لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا ایک گھر ہے، وہ میری والدہ کے نام ہے اور والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے. ابھی وہاں پہ میرا ایک بھائی رہتا ہے، میں وہاں نہیں رہتا. میری 4 بہنیں ہیں، تو اس کا کچھ حصہ کرائے پہ دیا ہوا ہے. تو کیا کرائے میں میری بہنوں کا بھی حصہ بنتا ہے یا نہیں؟ یہ بڑا مہربانی جواب ارشاد فرمائیں. ابھی پوچھ لیتے ہیں. کوائٹ ڈفرنٹ سچویشن. جی مفتی صاحب، پہلے یہ میرا خیال ہے شاید آپ نے جو مدنی پھول دیے اسی کی سے ملتے جلتے جو ہے ذہن میں شاید آیا ہوگا. میرا ذاتی خیال ہے پہلے والا یہ جو سوال ہے جس میں جو امپلائی تھے، اجیر تھے، انہوں نے یہ سچویشن پیش کی ہے، اس طرح سے صورتحال کا بتایا ہے کہ سیٹھ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ تنخواہ میں یعنی سود کے پیسے لینے تو لے لو، تمہاری مرضی ہے، نہیں تو اب کریں کیا کریں. ایسے پیسوں کو اس کے منہ پر مار کے واپس آ جانا چاہیے. اللہ اکبر. کہ ہم تمہاری ایسی نوکری کو پوچھتے بھی نہیں ہیں. مطلب بے باکی دیکھیں نا. صحیح. کہ کام پر رکھا ہے، کام جائز ہی ہوگا، ممکن ہے، ہو سکتا ہے کوئی چپڑاسی رکھا ہو، کوئی جائز کام پر رکھا ہو، اور دے رہے ہیں سود کے پیسے جناب، اور وہ بھی ببانگے دھول جو ہے اعلانیہ جرت کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہدایت نصیب فرمائے ایسے لوگوں کو. تو ایسے کہ تو منہ پر پیسے مار کر نوکری چھوڑ کر آ جائے، مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے، یہ حرام کے پیسے ہیں اور ان کے لیے لینا بھی جائز نہیں. ٹھیک ٹھیک. سود کی جو رقم ہے ملک خبیث ہے، اللہ مال حرام ہے. اللہ اکبر. تو نہ وہ شخص خود استعمال کر سکتا ہے اور نہ وہ یوں دوسروں کو دے سکتا ہے جس طرح وہ دے رہا ہے. ٹھیک. اچھا، اب یہ شاید اس طرح کا ذہن نہ ہو، اس کا بھی حوالے سے ارشاد فرما دیجیے کہ یار دیکھو اب میں تو چلو سود کھا رہا ہوں، اور اب یہ بندہ تو بڑا شریف قسم کا ہے، اب اس کو میں دے تو دوں، لیکن اب یہ ہے سود کا پیسہ، اس کو میں بتا دیتا ہوں، لینا ہوا تو لے لے گا، نہیں ہوا تو یہ اس نے کوئی اس طرح اظہار کر کے کارنامہ کیا یا بھیک مانگنے آیا ہو تو ایک الگ بات ہے. جی جی. کہ سیٹھ صاحب کی مشیت پر اور رضامندی پر ہے کہ وہ چاہیں تو دیں چاہیں تو نہ دیں، اس نے نوکری کی ہے. جی جی. اس کا تقاضا ہے اس کو مال حلال دیا جائے. ماشاء اللہ. تو اس کو تو مال حلال دیا جائے گا. سیٹھ صاحب کے پاس پیسے نہیں ہیں تو نہ رکھیں. ٹھیک.
اس لیکن وہ سب اس کا یہ کہنا اس طرح سے یہ کمال کی نشانی ہے یا زوال کی نشانی ہے کہ یہ دیکھو سود کے پیسے ہیں؟ اعلیٰ درجے کے زوال کی نشانی ہے، اعلیٰ درجے کے زوال کی نشانی ہے۔ بعض لوگوں کی نیچر ہوتی ہے، مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے، وہ پریشان تھے جی جی کہ ہم کام کرتے ہیں ایک جگہ، جی، ہمیں نہیں پتا اس آفس میں کیا کام ہوتا ہے، اللہ اکبر، اچھا، مطلب کیوں ہمیں رکھا ہوا ہے، کیا مقاصد ہیں، آفس کیوں کھولا ہوا ہے۔ سننے میں یہ آیا ہے، مطلب سنی باتیں تھیں، جی جی، اور وہ تھے شعبے میں کہ یار ہمیں تنخواہ مل رہی ہے، کہ انہوں نے کوئی 1-2 کروڑ روپیہ بینک میں رکھ دیا ہے، وہاں سے سود آتا ہے، اب کچھ کرنا کرانا ہے نہیں، ایک آفس کھول کے بیٹھ گئے، ہمیں رکھ لیا ہے، کام کوئی ہے ہی نہیں، وہاں سے سود ملتا ہے، تنخواہ دے دیتے ہیں۔ اوکے، تو ہوتا ہے بعض لوگوں کی نیچر ایسی ہوتی ہے۔ ٹھیک ٹھیک، اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ ایسا کوئی سیٹ ہو جو حرام حلال مکس کماتا ہو، اس کے پاس جاب کرنے کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں آپ؟ پہلی بات تو جاب کرنے کے تعلق سے یہ ہے کہ جس کام پر رکھا ہوا ہے اسے، وہ کام حلال ہو۔ اوکے، وہ کس لیے رکھا گیا وہاں پر؟ حرام کام میں معاونت کر رہا ہے؟ حرام کام میں معاونت کر رہا ہے تو نوکری جائز نہیں ہے۔ اوکے، اگر وہ حلال مطلب خان سامہ ہے یا ڈرائیور ہے یا اس نے سیلز مین رکھا ہوا اپنی صحیح، اور جائز چیزوں حلال پروڈکٹ کے لیے، ٹھیک ہے، مطلب جائز عمرے جو تجارت ہیں، جی جی، تو وہ نوکری تو جائز ہے اس کی۔ ٹھیک، اب رہی بات تنخواہ کی، تو اگر تو اس کے 2 قسم کے کام ہیں، حلال کام بھی ہے، حرام کام بھی ہے، یا ذرائع آمدنی 2 طرح کے ہیں، حلال طریقے سے بھی آتا ہے، حرام طریقے سے بھی آتا ہے، تو ایسے موقع پر جب تک متعین نہ ہو یہ جو پیسے اس سے ملے ہیں یہ مال حرام ہی کے ہیں، تو اس کے حق میں یہ حرام نہیں ہوں گے۔ اوکے، جب تک متعین نہیں ہے اس کے حق میں حرام نہیں ہے، اگر اسے ملتے ہیں تو وہ استعمال کر سکتا ہے۔ میں اس سوال کی بس اس پر حیران ہوں کہ لوگوں کا اتنی جرت بڑھ چکی ہے۔ شوق تو مجھے بھی لگا۔ آج کل تو سٹے کا دور ہے، آپ کو پتا ہے کہ کس پس منظر میں سٹا کھیلا جا رہا ہے۔ جی جی، لوگوں کے ناموں کا آگے لگا ہوتا ہے، بکی، فلاں بکی، کون ہے بھائی؟ فلاں بکی۔ اللہ اکبر، کل یہ مریں گے تو کیا کہا جائے گا؟ کس کا جنازہ ہے؟ وہ فلاں بکی کا جائزہ ہے۔ کیا شرمناک بات نہیں ہے؟ سوچنا چاہیے۔ قبرستان جا رہے ہوں گے، کس کی تدفین پہ جا رہے ہو؟ فلاں بکی کی تدفین پہ جا رہے ہیں۔ تو ایک جو گناہ کرنا ہے نا، اور گناہ بندہ کرتا ہے اور اس پر شرمندہ اور نادم ہو کے کرتا ہے، دب کے کرتا ہے، اور اسے سمجھتا بھی ہے کہ میں کوئی برا کام کر رہا ہوں، اس کے حوالے سے ہدایت کے جو وہ ہے نا وہ زیادہ ہوتے ہیں امکانات۔ جی 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 جی، راہ راست پر آ جائے، یا اس کی جو بے باکیاں ہیں وہ ایک حد تک رہیں۔ صحیح، جیسے بہت سارے شرابی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک ماحول میں جا کے پیتے ہیں، ٹھیک، ہر جگہ نہیں پیتے۔ صحیح، کچھ یہ ہوتے ہیں کہ وہ کوئی خیال نہیں کرتے، وہ اپنے بچوں میں بیٹھ کے پیتے ہیں، بیوی کے سامنے بیٹھ کے پیتے ہیں، بیوی نکال کے دیتی ہے، تو یہ جرت اور بے باکی ہے۔ پھر گناہ میں جتنی جرت اور بے باکی بڑھتی ہے اتنی ہی نحوستیں، بلائیں، آفتیں، اور جو گناہ کی شدت ہے اس میں اتنا زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ ٹھیک، مصعب یہ جو گھر کے حوالے سے سوال آیا تھا جس کا میں کہہ رہا تھا کہ شاید یہ کلک ہی یوں ہی ہوا ہوگا آپ کا ٹاپک سن کر، کہ والدہ کے نام ہے اور والد صاحب کا جو ہے وہ انتقال ہو چکا ہے، 4 بہنیں ہیں صاحب سائل جو سائل تھے ان کی، اور ایک بھائی ان کے وہاں رہتے ہیں اور رینٹ آتا ہے، اس کا ایک پورشن دیا ہوگا انہوں نے رینٹ پہ۔ والدہ کے نام پر ہے، وہ زندہ ہے، تو ممکن ہے یہ مکان جو ہے وہ والد کا ہو۔ اوکے، ٹھیک ہے، تعین کرنا پڑے گا، سوال جواب پوچھ کے کہ والد صاحب نے ایسے ہی نام پہ کرا دیا تھا۔ بعض اوقات بندہ جس مکان میں رہ رہا ہوتا ہے، جی جی، جس مکان میں مقیم ہے، اسی کو اپنی بیوی کے نام کروا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اگر شروع میں کروایا ہو جب مکان خرید رہا تھا کہ بھئی یہ فلاں کا، فلاں کو چابی دے دی، یہ تمہارا گھر ہے، اوکے، قبضہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا نا گفٹ کے لیے قبضہ ضروری ہوتا ہے، قبضہ ضروری ہے، لیکن اس نے خود خریدا، بنایا، 10-20 سال کے بعد خیال آیا کہ یار یہ نہ ہو کہ اولاد گھر کو ہی، مطلب بیوی کو گھر سے نکال دیں، اپنی ماں کو نکال دیں، اس کے نام کرا دیا۔ یہ نام کرا دینا ہبہ ہے، گفٹ ہے، قانونی اعتبار سے تو ملکیت شمار ہوتی ہے، لیکن جو قوانین شریعت ہیں اس کے تحت یہ، چونکہ اس نے اپنا قبضہ نہیں چھوڑا تو یہ اسی کی پراپرٹی رہی، انتقال ہوا تو اب یہ وراثت میں چلا گیا۔ ٹھیک، تو انہوں نے جو کہا میری والدہ کے نام میں والدہ زندہ ہے، تو اگر تو یہ
ان قوانین کی روشنی میں والد کا ثابت ہوتا ہے تو وراثت میں ہے. ٹھیک. وراثت میں ہے تو اس کا جو بھی نفع ہے وہ سب کو جائے گا. اوکے. بہنوں کو بھی جائے گا, بیٹوں کو بھی جائے گا, ان کی والدہ اور مرحوم کی زوجہ کا بھی اس میں حصہ ہوگا. صحیح. اگر یہ جو بھی قوانین شریعت ہیں اس کے مطابق یہ ثابت ہو جاتا ہے یہ والدہ کی پراپرٹی ہے تو وہ زندہ ہے, وہ اس کی مالک. اوکے. کسی کا حق نہیں ہے پھر. ٹھیک جی. 2 کالز اور دے دیجیے گا پلیز. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. جی محمد عثمان اتاری گورنمنٹ ملازم ہوں. اس کے علاوہ میں نے اپنی شاپ بھی 7 گھنٹے وغیرہ ڈالی ہوئی ہے, تو کیا میرے لیے یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک؟ بس یہ میرا مسئلہ ہے, ارشاد فرما دیجیے. اوکے. نیکسٹ کویشچن پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد بشیر اتاری میاوالی سے عرض کر رہا ہوں. حضور, یہ جو لوڈ والے دکاندار ہوتے ہیں, لوڈ کرتے ہیں اور اس میں 2 روپے یا 1 روپے کم لوڈ بھیجتے ہیں, اس کے بارے میں شرعی رہنمائی کیا ہے؟ اب جو دکاندار ہے وہ کسٹمر کو بتا بھی دیتا ہے کہ 2 روپے یا 1 روپے کم ہوگا, اس کے بارے میں بتائیں. اوکے, پوچھ لیتے ہیں ابھی. جی مفتی صاحب, عثمان بھائی کے سوال کا آنسر ہے. ملازم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی میں کوئی کام کر ہی نہیں سکتا. ملازمت کا ایک وقت ہوتا ہے. جی, اصل میں مصب بعض ملازمتیں ایسی شمار ہوتی ہیں اور اس میں اس طرح کے قوانین ہوتے ہیں کہ وہ فل ٹائم امپلائی تصور کیا جاتا ہے, اور بعضوں میں اس طرح کا یعنی لکھا ہوا بھی ہوتا ہے کہ آپ دوسری جگہ پر جاب نہیں کر سکتے. خصوصاً نہیں کر سکتے, لیکن یہ ہے کہ میں عرض کروں پہلے پوری طرح سے, دکان میں خود بیٹھنا شرط تھوڑی ہوتا ہے. اوکے. بعض اوقات پارٹنرشپ میں دکان ہوتی ہے. صحیح. پارٹنر چلا رہا ہوتا ہے, یہ شام کو گیا بیٹھ گیا, بعض اوقات بیٹا بیٹھ جاتا ہے, ملازم رکھ لیا وہ بیٹھ جاتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ جو اوقات کار ہیں اس کی نوکری کے, جی جی, ان اوقات کار میں حاضری کے ایام میں بالخصوص جی جی, یہ نہ تو کہ نوکری کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور نہ ہی کوئی کام کر سکتا ہے. اوکے. اگر یہ کہتا ہے کہ جی میں چھٹی لگا کر آیا تھا, میں غیر حاضری وہاں پر, اس کے ایگریمنٹ کے خلاف ہے. پھر بھی اس کے ایگریمنٹ کے خلاف ہے. تو جو اس کی ڈیوٹی ٹائم ہے اس میں تو یہ کوئی کام نہیں کر سکتا, ڈیوٹی کو ہی انجام دے گا. جو بقیہ ایام ہے اس میں یہ سارے کام کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. وقت سلسلے کا پورا ہو چکا ہے اور دل تو چاہ رہا ہے, اور واقعی میرا دل چاہ رہا ہے میں اور سوال لوں, لیکن خیر جب بھی کوئی سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے تو اسے ختم بھی ہونا ہوتا ہے. معلومات آپ کو ملی ہیں, انشاءاللہ معلومات کا یہ دریا بہتا رہے گا. آئندہ بھی انشاءاللہ عز و جل اگلے ایپیسوڈ میں مختلف آپ کے سوالات اور مفتی صاحب کے جوابات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. انشاءاللہ ہو سکتا ہے موضوعات پر مدنی پھول بھی ملیں. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا, دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا, دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا.